السلام علیکم اور آپ سب کا شکریہ آپ کی یہاں آمد کا. یہ جگہ مجھے یاد ہے کہ سیموتھور سے اور قبضوں سے بھری ہوئی تھی اور 1995 میں صرف ایم کیو ایم نہیں پوری ایک قوم کے خلاف آپریشن جاری تھا جب یہاں پر اس مشکل اور برے ترین اور خطرناک ترین دنوں میں اگر قدم رکے نہیں تھے تو ایم کیو ایم کے وہ ساتھی جو روپوش تھے یہاں پر بنیادیں کھود رہے تھے اور بنیادیں رکھ رہے تھے خدمت کی. حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر 35 سال پرانے ساتھی موجود ہیں بڑی تعداد میں. آپ سب کے علم میں ہے کہ 1978 میں ایک تحریک کا آغاز کیا گیا اور 1979 میں خدمت کی بنیاد رکھی گئی اور 1984 میں جا کے کہیں سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا گیا. تو اس پوری سیاسی جدوجہد کی بنیاد یہ خدمت ہے اور ایم کیو ایم اس خدمت کے علاوہ سیاست کے کسی اور رخ کو نہ جانتی ہے اور نہ مانتی ہے. آج بھی خدمت خلق فاؤنڈیشن حیدرآباد اور ایم کیو ایم حیدرآباد نے مل کر اتنی بڑی تعداد میں یہاں کے مستحقین کے لیے امداد جمع کی ہے کیونکہ یہ ان کے فرض میں شامل ہے. ہم اور یہ گھروں سے نکلے اسی خدمت کے لیے ہیں. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے یہ جو امداد جمع کی گئی ہے یہ ایک تحریک ایک تنظیم نے کی ہے لیکن یہ ملے گی سب کو. اس میں کسی زبان کا نام نہیں ہے کسی قوم کا نام نہیں ہے اس پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے. یہ پاکستان کی تمام ضرورت مند جو اس شہر میں رہتے ہیں چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں انشاءاللہ تعالی یہ امداد ان کے گھروں تک پہنچے گی ان کی عزت نفس کو متاثر کیے بغیر. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدمت کے اس دائرے کو حیدرآباد کراچی میرپور خاص نواب شاہ سکھر ٹنڈوالیا ٹنڈو جام سے پھیلا کر پورے سندھ تک اور پورے سندھ کے بعد پورے پاکستان تک پہنچا سکیں. اور ہم نے کسی حد تک کر بھی لیا تھا. پشاور میں ہماری 2 کلینکس تھی خدمت خلق کا آفس تھا جو حالات نے بند کروا دیا. ہماری امید اور کوشش اور خواب یہ ہے اور یقین یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی ضرورت مند بستے ہیں جہاں جہاں بھی غربت ہے جہاں جہاں بھی عام پاکستانی ہے وہاں تک ہماری محبت کا یہ پیغام ہماری جدوجہد کے ثمرات اور خدمت کے یہ جذبات پاکستان کے کونے کونے تک پہنچ سکے. میں آج کے اس پروگرام میں جس کا مقصد محض خدمت ہے اور ثواب کمانا ہے کوئی سیاسی گفتگو کر کر اس کے رخ کو تبدیل نہیں کروں گا لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ایسے سیاسی کارکنوں کے ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے جن کے ہاتھ اپنی قوم کے نبض پہ ہوں جن کو پتا ہو کون کتنا پریشان ہے کیسے پریشان ہے اور کہاں رہتا ہے. ہم نے خدمت کی بنیاد پر اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا ہے اسی لیے بڑے فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ اتنے سالوں کی جد و جہد کے بعد سیاسی سرگرمیوں کے باوجود ایوانوں میں ہماری موجودگی کے باوجود الحمدللہ ایم کیو ایم آج بھی پیشہ ور سیاست پر یقین نہیں رکھتی، خاندانی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، خاندانی حکومتوں پہ یقین نہیں رکھتی، نہ صرف یقین نہیں رکھتی بلکہ ان کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں اور ایسے ایوان کا خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں عام پاکستانی، وہ پاکستانی جو عام پاکستانیوں کی طرح 98% پاکستانیوں کی طرح حالات سے، غربت سے، پریشانیوں سے اور مشکلات سے نہ صرف واقف ہو بلکہ نبرد آزما رہا ہو اپنی پوری زندگی، ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم پوری کی ہو، بسوں میں لٹک کر اپنے کالجوں میں گیا ہو، اور جس نے دوران طالب علمی مشقت بھی کی ہو، ایسے نوجوانوں کو ایوانوں تک پہنچانے کا جو عزم ہمارا ہے وہ 30-35 سال سے ہم کر کے دکھا رہے ہیں، ہر مشکل سے مشکل وقت میں بھی، اور ہم پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ایک ایسے ایوان کا خواب دیکھیں کہ جس میں کسان کی نمائندگی کسان، مزدور کی نمائندگی مزدور، اور جہاں پر پاکستان کے عوام بیٹھے ہوں، چند خاندان نہ بیٹھے ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی سندھ کے شہری علاقوں نے جو شمع جلائی ہے اور عام پاکستانیوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو جو راستہ دکھا رہی ہے، کل انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اپنے علاقوں سے عام ہاری کا بیٹا ایک سندھی نوجوان اپنی قوم کی نمائندگی کرنے ایوانوں میں پہنچا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک پنجاب کا مزدور، اس کا بیٹا تعلیم یافتہ، اسی جد و جہد کے نتیجے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے قانون سازی کرتا ہوا ملے گا۔ ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ اور آج کی اس شام میں یہ عزم آپ کے سامنے کر کے جا رہے ہیں کہ کتنی بھی مشکلات آئے، ہم اپنے طرز سیاست کو، اپنے بیانیے کو، اپنے سلوک کو، اپنے جذبے کو اور اپنے عزم کو نہ بدلنے دیں گے، نہ اس کو مدھم ہونے دیں گے۔ اور آپ سب کو اندازہ ہے حیدرآباد اب آپ کی قیادت کا وقت آ رہا ہے اس ملک پر۔ یہ پیغام پاکستان کو چلا گیا ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہی پاکستان بچا سکتے ہیں، اور جو پاکستان بچا سکتے ہیں وہی پاکستان چلا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جن شہروں کی نمائندگی ہم کرتے ہیں، پاکستان کے اس لحاظ سے سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے کہ جو بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنا ٹیکس دیتے ہیں، جس سے یہ ملک چل رہا ہے اور پل رہا ہے۔ اور اس کے باوجود کراچی، حیدرآباد پاکستان کے فائنینشل ہب کے ساتھ ساتھ یہ چیریٹی کی بھی کیپٹل ہے۔ کراچی نہ صرف پاکستان بلکہ ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں چیریٹی کا سب سے بڑا مرکز اور کیپٹل ہے۔ تو اور اس کراچی اور حیدرآباد میں جب بھی نام لیا جائے گا اس خدمت کے جذبے کا، غربت کو دور کرنے کا، امدادی سرگرمیوں کا، تو خدمت خلق فاؤنڈیشن اور اس سے وابستہ لوگوں کو یاد رکھا جائے گا۔ میں گزشتہ کئی بار حیدرآباد آیا ہوں تو اپنی تنظیمی اور سیاسی پروگرام سے زیادہ مجھے خدمت خلق نے اس خدمت کے پھیلاؤ اور اس ثواب میں شرکت کے لیے بلایا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، آپ سب کی آمد کا شکر گزار ہیں، اور ہمارے یہ رضاکار انشاءاللہ تعالی جس طرح کے حکم ہے دین میں، ایک ہاتھ سے امداد دی جائے گی اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوگا۔ سفید پوش لوگ ہم پیشہ ور گداگری
کو بہت بڑی لعنت سمجھتے ہیں. اسی لیے کوشش کی جائے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت آپ کو پتا ہو، اس کی عزت نفس آپ کی عزت نفس ہو. ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں بھی اور اس دفعہ بھی سفید پوش جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں، ضرورت کی ایک ہی زبان ہوتی ہے جس کو خدمت کے جذبے کے ساتھ اور خدمت کے جذبے کی بھی کوئی قومیت نہیں ہوتی ہے. تو اس زبان اور اس جذبے کے ملاپ سے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں غربت کی کمی کے لیے جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس میں ترقی بھی ہوگی، پھیلاؤ بھی ہوگا، اور لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی دے گا. آپ سب کی آمد کا شکریہ، اور خاص طور پہ آپ میں سے جو بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مخیر حضرات جنہوں نے تعاون کیا، جو یہاں نہیں بیٹھے اور انہوں نے تعاون کیا ہے، ان سب کی جزا میں تو شکریہ ادا کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو جزا اور ثواب اللہ کی جانب سے ملے گا. اور ہمارا یہ قدم آپ سب دعا کریں بڑھتا رہے اسی جذبے کے ساتھ. سیاست ہم نے لوگ یہاں پر خدمت میں سیاست کرتے ہیں، ہم نے سیاست میں خدمت کو متعارف کرایا ہے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ قدم قرار کیا ہے، اس طرح دیکھتے ہیں آپ الیکشن انیس بھائی آئیں گے؟ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے. آ جائیں. جی بھائی، میں نے کہا سیاسی سوالات، جی سیاسی سوالات کا آغاز ہو رہا ہے، تو ایک عام آپ کے سوال سے پہلے ایک عام سوال میں آپ سے اور پورے پاکستان سے بھی کر لوں. بھائی وہ لائیو ہو رہا ہے، وہاں سے تو ہٹ جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ مردم شماری میں کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں ہم کی مردم شماری کو ہمیشہ کم گنا جاتا رہا ہے، اور اس کے ثبوت موجود ہیں. پچھلی ہمیشہ ڈنڈی ماری جاتی رہی ہے، خاص طور پہ 1972 سے سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہا ہے، اور ہم نے ڈنڈی ماری جاتی رہی، لیکن 2017-18 کے مردم شماری میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایم پی ایم نے اس نے سیاسی غلطی کری ہے، پی ڈی ایم اتحاد میں جا کے چارٹر آف ڈیمانڈ سے مکمل کہیں عمل دکھائی نہیں دیتا. اچھا، تو پی ڈی ایم میں جا کے بھی غلطی کی ہوگی، تو پہلے بھی جا کے غلطی کی ہوگی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے جو چارٹر دیکھیں نا، اس میں کوئی تنظیمی اور ذاتی پوائنٹ نہیں ہے. ہم جب بھی حکومت میں گئے ہیں اس وقت گئے، تاریخ دیکھ لیجئے، جب جمہوریت ہمارے عدم تعاون سے بچ نہ پاتی، حکومتیں نہیں بچائی، ہم نے جمہوریت بھی بچائی ہے. اور یہ جتنے ہمارے چارٹر تھے اس پہ بڑی حد تک، کافی حد تک کام بھی ہو رہا ہے. ہاں، تکلیف دہ حد تک اس کی رفتار کم ہے. 75 سال سے اس شہر کو ایک یونیورسٹی چاہیے تھی، کم سے کم چارٹر تو منظور کروا لیا ہے، قومی اسمبلی میں منظور تو کروا لیا ہے، بنیاد تو پڑھنے جا رہی ہے. کچھ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ وہ پڑھیں، لیکن ان کی شرط یہ بھی ہے کہ دوسرا نہ پڑھے. ایسی بے شرمی تو آپ نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ کوئی وزیر تعلیم یہ کہے کہ حیدرآباد کی یونیورسٹی میری لاش پہ بنے گی. اب پتہ نہیں کس نے خودکشی کی ہے. انشاءاللہ اس شہر کی یونیورسٹی بنے گی اور بننے جا رہی ہے. جی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ قدم قرار دے دیا. سپریم کورٹ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں. دوسری جانب جو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی رانا ثناء اللہ اور بلاول بھٹو زرداری نے ایمرجنسی اور بلاول صاحب سے آگے بڑھ کر مارشل لا کا بھی اشارہ دے رہے ہیں. اگر مارشل لا ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، کیا آپ حکومت کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے یا آپ مزاحمت کریں گے اس کی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے
کہ سپریم کورٹ تو ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے ابھی، تو اس فیصلے کا بھی نہیں پتا کہ سپریم کورٹ خود اس فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ دے دے۔ تو آج بھی سنا ہوگا آپ نے، ایک فیصلے کے خلاف دوسرا فیصلہ 5 منٹ میں نپٹا دیا گیا ہے۔ یہ حالات تو کبھی بھی نہیں رہے پاکستان میں، اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس لیے ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر ادارے اپنے آئینی ذمہ داری سے آگے نکل کر اور حد کراس کر وہ اپنی طاقت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے، جمہوریت پاکستان کا واحد حل ہے، اور جمہوریت بچانے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے، لیکن اس جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت کہنا بھی بڑی بے شرمی ہے۔ اس خاندانی حکومتوں کو جمہوری حکومتیں کہنا بھی بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور ایم کیو اپنا کردار ادا کرے گی اور کرتی رہے گی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کو کس نے اتنا ناکام کیا ہے کہ آج ایمرجنسی اور ایمرجنسی سے آگے بڑھ کے ماشاء اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم نے تو نہیں کیا ہے، ہماری زندگیوں میں تو فرق نہیں آیا ہے، ہمارے اندر تو لوگوں نکل کے ارب پتی نہیں ہوئے ہیں، ہم نے تو پاکستان کو نہیں لوٹا ہے۔ ایک بھی ایم کیو ایم کا کوئی ذمہ دار، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس نے اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر قرضے لیے اور معاف کروائے ہوں، اپنے کاروبار بڑھائے ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ عوام کی عدالت میں بھی، خدا کی عدالت میں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور سرخرو ہوتے رہے ہیں۔ نکلیں گے، مزاحمت کریں گے اگر ایمرجنسی یا ماشاء اللہ کی صورتحال ہوتی ہے؟ مزاحمت جبر کی کریں گے جناب، اور ایمرجنسی اگر پاکستان کے آئین میں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس کو گنجائش نہیں دینی چاہیے۔ کوئی گنجائش ہے اور حالات کو درست کرنے کے لیے تو وہ بھی کوشش کی جانی چاہیے کہ آخری حربے کے طور پہ اس کو اختیار کیا جائے، لیکن ایم کیو ایم ایمرجنسی کے بھی اور مارشاء اللہ کے بھی دونوں کے خلاف ہے۔ ہم ایک شراکتی، شمولیتی، عوامی جمہوریت کا خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، بڑے لاشیں اٹھائے ہیں، اپنے شہروں کو رنگین کیا ہے۔ جس پر حالات ادارے دوسرے کے خلاف کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ادارے کی غلطی ہے، کوئی سیاسی جماعت اس تمام صورتحال میں ذمہ دار ٹھہرائیں گے آپ کو؟ سیاست، ریاست، عدالت سب نے مل کے ہی اپنا رول ادا کیا ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہیں آتی۔ نہیں، یہ کہنا کہ وہ اس صورتحال کو خراب کر رہی ہے تو میرا خیال ہے اس وقت غلط ہوگا، لیکن پاکستان کی 70 سال کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی کردار نے یہاں پر اسٹیبلٹی نہیں آنے دی ہے نا۔ آپ کی جماعت سمیت 13 جماعتوں کی ایک طرف، کابینہ ایک طرف، سپریم کورٹ کی تصویر الگ، سیاست بند گلی میں تو آ چکی ہے اور بہت ڈیڈ اینڈ کی طرف پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شکریہ بہت۔